السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا کے سب سے پہلے انسان، تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں مستند تفصیلات کو جانیں گے۔ قرآن عزیز میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 55 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن عزیز میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے وجود میں کتنی قسم کی مٹی استعمال ہوئی، تو اس کا یقینی علم کسی کے بھی پاس نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، اور وہ مٹھی پوری زمین سے لی گئی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنی کتاب مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں درج کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر لے آئیں۔ چنانچہ وہ تمام روئے زمین کے ہر خطے اور ہر جگہ کی تھوڑی مٹی اس مٹھی میں بھر لائے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ چونکہ زمین کی مٹی کی تمام اقسام اس میں شامل تھی، یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی رنگت مختلف ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا، کسی کا رنگ گندمی ہے تو کسی کا مٹیالہ۔ ایسے ہی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، کسی کا مزاج نرم ہے تو کسی کا سخت، کوئی خوش اخلاق ہے تو کوئی بد اخلاق، کسی کی زبان میٹھی ہے تو کسی کی کڑوی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، پھر یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح کھٹکھٹانے لگی، تو اللہ جل شانہ نے اس مٹی کے جسم میں روح پھونکی، تو وہ یکایک گوشت، پوست، ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بھی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا۔ سنن دارمی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا، ہو جا، تو وہ وجود میں آ گئی۔ جانداروں میں صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے اپنے دستے مبارک سے بنایا، اور پھر ان میں جو روح پھونکی اس کی نسبت بھی اپنی طرف فرمائی، اور انسان کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔
تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسن بھی حضرت انسان کو دیا، یہاں تک کہ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے 4 قسمیں اٹھا کر اس بات کو سب کے سامنے آشکارا کر دیا۔ والتين والزيتون قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سينين اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، وهذا البلد الأمين اور اس امن و امان والے شہر کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو تمام فرشتوں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کروایا، انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جبریل امی علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام بڑے بڑے فرشتے سجدے کے اندر گر پڑے، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تا قیامت مردود ٹھہرا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔